معزز سامعین حضرات، دین اسلام دین برحق ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ترین مقبول ترین دین ہے۔ اس کے سوا دنیا میں کوئی اور دین مذہب نہیں ہے جو قابل قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تا قیامت انسانیت کی ہدایت، رہبری، رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ دین اسلام کی تعلیمات فطرت کے عین مطابق ہیں، زمینی حقائق کے مطابق ہیں۔ انسانی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دین اسلام کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو نفع بخش ہیں، مفید ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اطمینان قلب اور سکون قلب کی دولت سمیٹنے کے لیے بھی دین اسلام کی تعلیمات سے استفادہ از حد ضروری ہے۔ اس کے بغیر قلبی سکون اور چین میسر نہیں آ سکتا۔ معاشرے میں چونکہ دنیا کی ہرس، ہوس اور مادہ پرستی کے ماحول میں لوگ اپنے مفاد کی حد تک محدود ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کو دوسروں کے ساتھ اپنی محبتیں شیئر کرنے کا، اپنے آپ کو دوسروں کے لیے خدمت کے لیے پیش کرنے کا ٹائم کم ہوتا ہے، جبکہ دین اسلام وہ دین برحق ہے جو صرف عبادات کا دین نہیں ہے، یہ حقوق العباد کا بھی دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کا بھی یہ درس دیتا ہے، اور ایک انسان کو دوسرے انسان کی غمخواری کا بھی درس دیتا ہے۔ اس طرح کے موضوعات میں ایک موضوع جو آج کی ہماری گفتگو کا موضوع سخن ہے، وہ ہے بیمار پرسی، عیادت کرنا، تیمارداری کرنا۔ ظاہر ہے دنیا کی زندگی میں انسان کو بیماری آتی ہے، اب اس بیماری سے نمٹنے کے لیے ایک تو شخص کو حوصلے اور صبر کا درس دیا جاتا ہے، اور بیماری کے افاقے کے لیے علاج سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار پاتا ہے۔ صدقہ و خیرات کرنے سے بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی اب دنیا کے معاشرے کے ماحول میں رہتے ہوئے ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ جو حاجت اور ضرورت وابستہ ہے، ایسے مشکل وقت میں جب ایک آدمی بیمار پڑ جاتا ہے تو اسلام تعلیم دیتا ہے کہ اس کے ساتھ انس کا، محبت کا اور اظہار ہمدردی جو ہے نا اس کے ساتھ کیا جائے، اور اسے ایسے مشکل وقت میں بھی تنہائی کا احساس نہ ہو، تنہائی کا شکار نہ ہو۔ اسے مسلمان بھائی پوچھنے جائیں گے، یاد کریں گے، اس کے لیے دعا کریں گے، اور اس کے ساتھ خوش کن ماحول میں گفتگو کریں گے۔ اس سے اس کو بیماری سے نمٹنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا اور اس کے لیے آسانی میسر ہوگی۔ تو یہ دین اسلام کی خوبصورت اور نفع بخش تعلیمات میں سے ایک مثال سمجھیے کہ مشکل حالات میں جب آدمی بیمار پڑ جاتا ہے، اسے سہارے کی ضرورت ہے، آسرے کی ضرورت ہے، اسے علاج معالجے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ ایسے حالات میں اسلام یہ نہیں کہتا کہ اس کو اپنی مدد آپ کے تحت ہی سب کچھ کرنے دیجئے، اسے بے سہارا چھوڑ دیجئے۔ اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام ایسے موقع پر دوسرے سارے مسلمانوں کو یہ درس دیتا ہے کہ اپنے بھائی مسلمان جو ہے بیمار پڑ گیا، اس کی عیادت کو جائیں، اس کی بیمار پرسی کریں، اس کے لیے دعا کے کلمات کہیں، اور اس کے لیے جو محبت اور ہمدردی ہے اس کا اظہار کریں، اسے حوصلہ صبر کی تلقین کریں۔ آپ کے جانے سے، ملنے سے اس کی تنہائی کا احساس ختم ہو جائے گا، ہمدردی دیکھ کر اس کو حوصلہ ملے گا، علاج معالجہ میں کوئی دوسرے کی مدد کرے گا، کوئی اچھے حکیم طبیب کا ایڈریس بتا دے گا، اور کوئی مثال دے کر اسے جو ہے اس بیماری سے چھٹکارے کی ایک نوید اور خوشخبری سنا دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں عیادت اور بیمار پرسی کے موقع پر ہوتی ہے۔ دین اسلام نے اس کی تعلیمات جو ہیں باقاعدہ طور پہ دی ہیں، اور ایک انسان کے دوسرے انسان پر جو حقوق وابستہ ہیں، جو حقوق عائد ہوتے ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب مسلمان بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت اور بیمار پرسی کو جایا جائے۔
حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں، اور فرمایا ایک تو یہ حق ہے جب مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام دے تو دوسرے مسلمان کو سلام کا جواب دینا چاہیے، اور یوں ہی جب ایک مسلمان بیمار پڑ جائے، کسی مرض میں مبتلا ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کو جائے، اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ترجمان وحی خدا سے باقاعدہ طور پہ ایک حق مقرر کیا گیا ہے، ایک حق عائد ہوتا ہے ایک مسلمان پر کہ جب دوسرا مسلمان بھائی بیمار ہے اس کی عیادت کو جائے، اور اگر مسلمان بھائی فوت ہو جاتا ہے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرے، کوئی مسلمان دعوت دیتا ہے اس کی دعوت کو قبول کیا جائے، اگر ایک مسلمان کو چھینک آتی ہے وہ چھینک آنے پر الحمدللہ پڑھتا ہے، دوسرے پاس بیٹھنے والے آدمی کو چاہیے، یہ بھی اس پر حق ہے کہ یرحمک اللہ کہہ کر اسے دعا سے نوازے۔ یہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے جو حقوق لازم ہیں ان حقوق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب مسلمان بیمار پڑ جائے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے، اس کی عیادت کو جایا جائے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ ہیں۔ آج اس مصروف ترین زندگی کے ماحول میں ہم دیکھیں ہم کس قدر اتنی پیاری تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہم اپنے مفادات کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور اپنے ذاتی ہرس ہوس لالچ میں یوں گم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ اخلاقی جو حقوق ایک دوسرے پہ لازم ہیں ان کی ہمیں کوئی پرواہ تک نہیں رہتی۔ تو ہمیں کسی مسلمان مریض کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کے اعزا اقارب ہیں، پڑوسی ہیں، دوست احباب ہیں، جاننے والے ہیں، ان کو چاہیے اسے اس مشکل وقت میں مشکل گھڑی میں اسے سہارا دیں، اس کی بیمار پرسی کو جائیں، اس کی عیادت کو جائیں۔ بخاری مسلم کی روایت میں تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کو گیا واپس آنے تک یوں ہی ہے جیسے جنت کے پھل چنتا رہا ہے، جنت کے پھل چنتا رہا ہے، اتنا اعلیٰ ترین عمل ہے دوسرے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کو جانا، عیادت کرنے جانا۔ اور آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا جسے حضرت سیدنا امیر المؤمنین مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو مسلمان دوسرے مسلمان مریض کی عیادت کو صبح کے وقت کیا، شام تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت اور بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں۔ اور جو مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کو شام کے وقت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 70,000 فرشتے مقرر ہے جو صبح ہونے تک ساری رات اس بیمار پرسی کرنے والے عیادت کو جانے والے مسلمان کے حق میں فرشتے مغفرت و بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ دیکھیں 70,000 فرشتے پورا دن پوری رات بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ عمل کیا کیا ہے؟ دوسرے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کو گیا، دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ اظہار محبت کے لیے گیا، مشکل وقت میں اسے تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیا، اس کے لیے خیر کے جذبات لے کر گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس قدر اسے اجر و ثواب ملے گا کہ فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ بلکہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو مریض کے پاس جائے تو اس سے کہہ کہ تیرے لیے وہ دعا کرے۔ جب آدمی بیمار پرسی کرنے جائے، عیادت کرنے جائے، تو مریض کو بیمار کو کہے کہ وہ تیرے حق میں دعا کرے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی دعا ملائکہ کی دعا کی مانند ہے۔ سبحان اللہ۔ مریض کی دعا کرنا فرشتوں کی دعا کی مانند ہے، فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ جس طرح فرشتے جو ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے قبول فرماتا ہے، ایسے ہی جب بیمار کے پاس کوئی بیمار پرسی کرنے جائے گا، اسے پوچھنے جائے گا، اسے حوصلہ دینے جائے گا،
اس کے لیے دعا کرے گا اور اس سے اپنے لیے دعا کرائے گا۔ تو جب اس سے دعا کروائے گا تو مریض جس کے حق میں دعا کر دے گا اس کی دعا ملائکہ کی مانند قرار پاتی ہے، فرشتوں کی مانند ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جب کسی مسلمان بھائی کی مریض کی عیادت کو جائیں، ایک تو اس کے لیے دعا کریں کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک اعرابی کی عیادت کو گئے تو آپ کی عادت کریمہ یہ تھی، جب مریض کے پاس تشریف لے جاتے تو فرماتے لا باس طہور انشاءاللہ تعالی، فرماتے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے، یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ اگرچہ یہ بیماری آئی ہے لیکن گناہوں کے لیے کفارہ ثابت ہو جائے گی، طہارت کا انتظام لے کر آئی ہے، پاکیزگی لے کر آئی ہے۔ حوصلہ دیتے تھے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مریض کے پاس جا کر۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کتنی پیاری تعلیمات ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اچھی طرح وضو کر کے ثواب کی غرض سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کو جائے، جہنم سے 60 سال کی مسافت دور کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ 60 سال کی مسافت، 60 برس کی راہ اس کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا جو بغرض ثواب مسلمان بھائی کی عیادت کو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں آج کے اس مشکل حالات میں بھی اور آج کے اس مصروف ترین ماحول میں بھی ہمیں چاہیے کہ صرف موبائل کی حد تک یا میسج کال کی حد تک نہ عیادت کریں، اگرچہ یہ بھی ایک نصف لقاء اور آدھی ملاقات کہلاتی ہے، اس پر بھی بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہو سکے تو وقت نکال کے دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کو جائیں۔ اگر امام اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بڑی برکتیں اور عظمتیں ملیں گی۔ اور جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کی عیادت کو جائے تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک۔ 7 مرتبہ مریض کے پاس یہ دعا کرے کہ میں اللہ عظیم سے دعا مانگتا ہوں جو عرش کریم کا رب ہے، اس سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ تجھے شفا عطا کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے 7 مرتبہ مریض کے پاس یہ دعا پڑھے عیادت کو جانے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مریض کو اس دعا کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا سوا موت کے۔ اگر اس کی موت کا وقت مقرر ہے، وہ تو ہر ایک کا وقت مقرر ہے، اس پہ موت نے آنا ہے، لیکن اگر موت کا وقت مقرر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرض سے اسے شفا عطا فرمائے گا۔ گویا کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام عملی طور پر ایک تو آقا حضور علیہ السلام خود عیادت کو جاتے، بیمار پرسی کو جاتے، دوسرا صحابہ اکرام کو بھی ترغیب دیتے، پوری امت کو آپ نے درس دیا ہے، جس کے نتیجے میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہدایت یافتہ، تربیت یافتہ، فیض یافتہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، ان کی زندگی کے معمولات میں یہ بات شامل ہوتی کہ دوسرے مسلمان بھائی کی بیماری کے عالم میں بیمار پرسی کرنے جاتے، اگر کوئی فوت ہو جاتا اس مسلمان کی جو ہے وہ نماز جنازہ میں شرکت کرتے، اگر کوئی مسکین ہوتا اسے کھانا کھلاتے تھے، یہ ان کے معمولات میں شامل تھا۔ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے، یہ حدیث پاک ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے روزے دار کون ہے؟ قال ابو بکر انا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ میں آج روزے دار ہوں۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا سوال کیا من اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے ایسا شخص کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ قال ابو بکر انا، پھر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرض کی آقا حضور میں نے آج ایک مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تیسرا سوال کیا
من تابع منکم الیوم جنازہ، تم میں سے ایسا شخص کون ہے جو دوسرے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں شریک ہوا ہے؟ پھر بھی قال ابو بکر انا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا آقا حضور میں نے آج نماز جنازہ میں بھی شرکت کی ہے، ایک مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں۔ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا من عاد منکم الیوم مریضا، آج تم میں سے ایسا کون ہے جس نے کسی مریض کی بیمار پرسی کی عیادت کو گیا؟ قال ابو بکر انا، پھر بھی ابو بکر صدیق نے عرض کیا آقا حضور میں نے آج ایک مسلمان بھائی بیمار پرسی بھی کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 4 سوالات کیے، ہر سوال کے جواب میں ابو بکر صدیق ہی اٹھ کے عرض کرتے آقا حضور میں آج روزے دار بھی ہوں، میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے، میں نے ایک مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کی ہے، ایک مسلمان بھائی کی بیمار پرسی بھی کی ہے۔ 4 سوالوں کے جواب میں یہ ہے کردار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر سوال کے جواب میں نفلی روزے کی بابت حضور نے سوال کیا تھا تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا میں روزے دار بھی ہوں، میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا، جنازے میں شرکت بھی کی، بیمار پرسی بھی کی۔ آقا حضور علیہ السلام نے یہ سوالوں کے جواب سن کر فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس شخص میں یہ ساری خوبیاں جمع ہو گئی ہیں وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا کردار مبارک ہے کہ آپ نے جو حضور علیہ السلام سے تعلیمات لی، ہدایت لی، تربیت لی، اس کے نتیجے میں مسلمان بیمار پڑ جائے تو اس کی بیمار پرسی کو بھی جا رہے ہیں۔ آقا حضور علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ ہے مسلمان فوت ہو گیا جنازے میں بھی شرکت ہے، اور مسکین ملا اس کے کھانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ آج معاشرے کو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ صرف اپنے لیے نہ سوچا جائے، اوروں کے لیے بھی سوچا جائے، خود ہی اچھی آسائش کی زندگی بسر کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اوروں کو بھی آسائش دے کر خوشی محسوس ہونی چاہیے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ ہیں۔ آقا حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک بچہ تھا، وہ آیا کرتا تھا، بیمار پڑ گیا، یہودی کا بچہ تھا۔ آقا حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے آپ اس شخص کے یہودی کے گھر گئے، اس کے بچے کی عیادت کی، خیریت دریافت کی۔ اس موقع پر آقا حضور علیہ السلام نے اسے اسلام کی دعوت بھی دی، جس نے اپنے والد سے اجازت لینے کے بعد اسلام قبول بھی کر لیا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے اتنے خود غرض نہ ہو جائیں، اتنے مفاد پرست نہ ہو جائیں کہ اپنی ذات کی حد تک سوچیں، اوروں کی کوئی فکر ہی نہ ہو۔ ہمیں چاہیے معاشرے میں جہاں رہتے ہیں، اپنے اڑوس میں، پڑوس میں، جاننے والے اعزاء اقارب رشتہ دار جو ہیں، ان کی مشکل وقت میں مدد کی جائے، یہ سعادت سمجھنی چاہیے۔ اور بیمار پڑ جائیں ان کی بیمار پرسی کی جائے، عیادت کی جائے، تاہم جو ہے زیادہ دیر بیمار کے پاس نہ بیٹھا جائے اور اس کے سامنے مایوسی کی باتیں بھی نہ کی جائیں، اس کے سامنے خوش کن انداز میں بات کی جائے، اس کا حوصلہ بڑھایا جائے، زیادہ دیر اس کے پاس نہ بیٹھا جائے، اس کے آرام کا خیال کیا جائے کہ اس حالت میں اس کو آرام چاہیے تو اس کے آرام کا بندوبست کیا جائے، ہو سکے تو اس کی علاج معالجہ میں مدد کی جائے، جو ایک مسلمانوں کی روایت چلتی آ رہی ہے، اس کو آج بھی آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ ان کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔